السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد عن ابي شريح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه رواہ البخاری۔ محترم حضرات، میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، آپ سب پر اللہ رب العالمین کی امن و سلامتی نازل ہو۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الادب میں اس حدیث کو لے کر آتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی ابو شریح ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہتے ہیں تو اس کی بہت پاور ہوتی ہے۔ اسی بات کو اگر 3 مرتبہ دہراتے ہیں تو اس میں اور تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اس میں بھی اور قسم کھا کر کہیں تو اس میں مزید تاکید بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ یہاں ایسی ہی ہے، اللہ کے رسول کے زبان سے نکل رہا، پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ کے رسول اس بات کو 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں، اور تیسری بات کیا ہے معلوم؟ اللہ کے رسول اس بات کو قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! دیکھیں، غور کریں اس حدیث پر، واللہ لا یؤمن، کہیں ایسا نہ ہو ہم اس کیٹیگری میں نہ آ جائیں، اسی لیے ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اور سے سنیں، واللہ لا یؤمن، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ اللہ کے رسول 3 مرتبہ کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، قیل ومن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون ہے وہ ایسا بدبخت بندہ جو مومن نہیں ہے؟ اور آپ 3 مرتبہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ یہ حدیث ضعیف موضوع قسم کی حدیث نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صحابہ کے سوال پر جواب دیتے ہیں، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بندہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ آج اس حدیث کو تھوڑا اپنی زندگی میں فٹ کر کے دیکھیں، اس کے حساب سے اپنے آپ کو تول کر دیکھیں، اپنے آپ کو ماپ کر دیکھیں۔ کتنی جگہوں پر ہماری طرف سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے۔ پڑوسی کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے جس گھر میں رہتے ہیں اس کے بازو گھر پڑوسی، صرف وہی پڑوسی، ایسا نہیں۔ نماز میں کھڑتے ہوئے بھی بازو والا جو ہے وہ بھی پڑوسی ہے۔ ہم میں سے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، امام صاحب نماز پڑھاتے رہتے ہیں، ہمارے فون میں سے رنگ بجتا ہے، دوسرے آوازیں آتی رہتی ہیں۔ خاص طور پر تراویح کے موقع پر اپنے موبائل فون کو بند کر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے رنگ کی وجہ سے، آپ کے رنگ ٹون کی وجہ سے امام کی قرات میں خلل واقع ہو اور غلطی کر جائیں، ایسا نہ ہو میرے بھائی۔ اسی طریقے سے ہم لوگ مغرب کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد 2-3 منٹ انتظار کریں۔ جو بندہ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھتا ہے، جب تک بیٹھتا ہے تب تک فرشتے اسے حق میں دعا کرتے ہیں، 2 دعائیں کرتے ہیں۔ ایک تو اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس بندے کی گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، اسے بخش دے۔ دوسری دعا، یا اللہ اس کے اوپر رحم فرما۔
ہم لوگ نماز ہوتی فوراً باہر نکلتے ہیں، پچھلے صف میں آخری جو صف ہوتی ہیں اس میں لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کو ڈسٹرب ہوتا ہے، خلل ہوتا ہے، آپ کے اٹھنے کی وجہ سے وہ لوگ نماز شارٹ کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، 2-3 منٹ انتظار کر لیں گے تو کیا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور بات کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے، جب ہم مسجد کے لیے آتے ہیں تو گاڑیوں کو برابر رکھیں، ایسا نہ ہو کہ جو ہے ہماری گاڑی ادھر ادھر ہو جائے جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ زندگی میں یہ فارمولہ ذہن میں رکھیں، یہاں سے اس حدیث کو لے کر جائیں، اس مسجد سے اس درس سے حدیث کو لے کر جائیں، میری زندگی میں کبھی کسی کو اذیت نہیں پہنچے گی، میری اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فارمولہ، یہ اصول اپنے ساتھ اگر مضبوطی سے پکڑ لیں گے، تھام لیں گے تو آپ ہی مومن ہیں اور مومن کامل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث پر تھوڑا ہم غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے، اس حدیث کو سمجھنے کے لیے چھوٹی سی ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، ایک بندہ ہے، ایک پیشنٹ ہے، مریض ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے مجھے شوگر نہیں ہے، بی پی نہیں ہے، کہتا ہے مجھے شوگر بھی نہیں ہے، بی پی بھی نہیں ہے۔ جب وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے، لیب ٹیسٹ کرتا ہے، خون بلڈ ٹیسٹ کرتا ہے، تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ، یہ مریض ڈیابٹیز پیشنٹ ہے، شوگر پیشنٹ ہے۔ اور باہر آنے کے بعد وہی پیشنٹ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں شوگر والا پیشنٹ نہیں ہوں۔ ویسے ہی ہے یہ، ہم دوسروں کو تکلیف دیتے رہیں، اذیت پہنچاتے رہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں، نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے لیب کے ذریعے سے معلوم ہو گیا ہے، لیب ٹیسٹ کے ذریعے سے وہ بندہ شوگر پیشنٹ ہے، اسی طریقے سے اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہم مومن کامل نہیں۔ اللہ کے رسول اسی لیے 3 مرتبہ قسم کھا کر کہتے ہیں واللہ وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم مومن بنیں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، اسی لیے یہ مہینہ ہمارے پاس تشریف لے کر آیا ہے۔ ہم اپنے آپ کی تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں، اور جن لوگوں کو تکلیف پہنچائے ہیں ان کے پاس براہ کرم سامنے جا کر پہنچیں، فون کے ذریعے سے کسی بھی طریقے سے ان کے پاس معافی مانگیں، اور اگر وہ معاف نہ کریں، آپ کی غلطیوں کی وجہ سے، آپ کی اذیت کی وجہ سے، آپ کی تکلیف کی وجہ سے وہ اگر اللہ کے پاس بددعا کر دینا، اس مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ تم اگر کسی کو تکلیف دے دیے اور خوش فہمی میں رہیں کہ میں تو کچھ بھی نہیں کیا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور آپ ظالم ٹھہرے، وہ بندہ مظلوم ہے، اللہ کے پاس دعا کر دیں تو آپ پر عذاب بھی آ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔